السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم اس نشست میں ایک ایسا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہے، ہر انسان کی طلب ہے، ہر ذی روح جو زمین پہ ہے، جو سانس لے رہا ہے، وہ ہر ایک اپنے خالق کی جستجو میں ہے۔ عرفان خالق کل، جو کہ ہر خلقت کا مالک ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تعلیمات دین کو اس سلسلے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، صحیح کروں، جو کہ ایک خوبصورت انداز سے ہمارے ذہنوں میں اتر جائے، تاکہ ہم اس وقت میں دور حاضر میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کے حساب سے، اس کے اطراف سے، اس کے دائیں بائیں اور جو ہماری زندگی کا چلن ہے، اس کے حساب سے اہمیت مذہب، دین، اس راستے کی ضرورت کو ہم گفتگو کریں، اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ ہمارا دین صرف غور و فکر کے ساتھ اس منزل پر پہنچنا ہے جس کے لیے خالق نے ہم کو خلق فرمایا۔ ہم لوگ روایات مسلسل سے اپنے ایک منزل کو اسی سے تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب میں مذہب، ہر ایک مذہب اپنی کتاب کو، جو بھی اس کا مذہب ہوتا ہے، اسی سے یقین کی منزل پر لانے کے لیے بار بار اس کو دہراتا ہے کہ یوں لکھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی طور اور طریقہ ہے کہ میرا دین مجھے اس طرف لے کر جا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تو یہ کر، لیکن دین نے یہ نہیں کہا کہ محض اس کو پڑھتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دین بتانے کا نہیں ہوتا، دکھانے کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے، اور وہ اپنے لباس سے دکھانے کا نہیں ہوتا کہ میں نے اپنا یہ لباس پہن رکھا ہے تو اب میرا دین یہ مجھے جو پریزنٹیشن یعنی پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کے مطابق میں نے اپنا لبادہ تو بنا لیا، لیکن میرے پاس کردار نہیں ہے۔ ہم کو اپنا لباس نہیں، اخلاق دکھانا پڑتا ہے۔ اخلاق اور کردار سے آپ اپنے دین کی ترویج کرتے ہیں، اس کو بیان فرماتے ہیں کہ میں کس مذہب سے ہوں۔ آج ہمارا اسلام پوری دنیا میں کیوں پٹ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے کردار کو نہیں ڈھالا ہے اسلام میں، محض ہم نے فقرے پڑھے ہیں اور ان کو ایک عجیب انداز سے، غرور سے، فخر سے، تکبر سے پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ میں بہت ہی صاحب عزت و وقار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی جواز نہ تھا۔ اب دیکھیے، ایک پڑھا لکھا انسان جب کوئی بات کرتا ہے اور اس کے پاس اس کا علم ہوتا ہے تو وہ اس پہ مکمل جب دسترس رکھتے ہوئے کوئی چیز بیان کرتا ہے تو وہ بہت پرسکون ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک ایسا شخص جو اس کی اصل کو نہیں جانتا لیکن رٹا رٹایا، سنے سنائے سے اس کے پاس وہ علم کی حد نہیں ہوتی تو وہ چیختا چلاتا ہے۔ جب اس کو اس کا جواب نہیں ملتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اب کامل اور پرفیکٹ ہوں، حالانکہ جو جاننے والا ہے وہ اپنی ذات کے اندر اس علم کے تحت مسکراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے انسان تو کتنا جاہل ہے۔ جب انسان کے پاس جواز نہیں رہتا، علم کی کمی ہوتی ہے تو وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ شور کرتا ہے۔ امت مسلمہ، خاص طور پر میرے سننے والے سامعین و ناظرین، یاد رکھیے علم اور اخلاق
آپ کو مدبر بناتا ہے. کتابیں معلومات دیتی ہیں، ذات کے اندر سے وجدان جو آپ کا خدا کی ذات تک پہنچتا ہے وہ آپ کے علم کو وضاحت میں لاتا ہے. آپ پرسکون ہوتے چلے جائیں گے. آپ جس کو بھی پرسکون طریقے سے اپنے مدعا کو بیان کرتا سنیے، دیکھیے، سمجھ جائیے کہ یہ صاحب علم ہے، اور علم وہ ہے کہ جو ذات کے اندر سے اس روشنی کو باہر پھیلاتا ہے، جو قدرت کے ساتھ منسلک ہو کر وہ کائنات میں پھیلانے کے اہل ہوتا ہے. اور علم کی وہ منزل ہوتی ہے، ہمارے معصومین نے ہمیں بتایا اور دکھایا کہ اگر سائل نے کسی بھی بات سے سوال کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ درخت کو کہے آ جا تو وہ مثال دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے سنا ہے کہ درخت اپنی جگہ سے چل کر ان کے قدموں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو صاحب امر اور صاحب امر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علم باب مدینۃ العلم ہوتا ہے، جو مدینہ علم ہوتا ہے، جو مدینہ حکمت ہوتا ہے، یا باب مدینہ حکمت ہوتا ہے. تو اب اسی طرح ان کے جو سلسلے آگے چلتے جاتے ہیں. ہمیں اس وقت مختصراً اسی موضوع کو لے کر آگے چلنا ہے کہ شاید بات ہمارے ذہنوں میں اس طرح اتر جائے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنے دین کو، اپنی اصل کو، اپنی حقیقت کو، خالق کل کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے اپنی اس منزل تک چلے جائیں جس کے لیے خالق نے مجھے دنیا میں اتارا ہے، اور اپنی خوشنودی کے لیے ایک متنبہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے، نصیحت کی ہے. مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں مشکل الفاظ نہیں بلکہ سادہ اور آسان لفظوں میں بات کیا کروں تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. لیکن یقین کیجئے علم اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ اس کو جتنا بھی چاہیں واضح کرنے کی، وہ اپنی حقیقت اور اپنی ماہیت کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح لے کر آتا ہے الفاظ کو کہ جیسے آپ کو سمندر میں کوزے کو بند کرنا پڑتا ہے. بہرحال میری کوشش رہے گی کہ میں آسان لفظوں کو استعمال کروں، اور اگر کہیں کوئی آ جاتا ہے تو اس کو آسان ترجمہ بھی کر دوں تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ہم آج ایک موضوع لے کر چلے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو دین ایک خوبصورت تحفے کی طرح اس طرح دوں جس کو آپ شوق سے اپنائیں، اپنے سینے سے لگائیں، اور ہر انسان اپنے مقام پر یہ چاہے کہ مجھے اس کو سب سے زیادہ اختیار کرنا ہے. جب شعور ہوگا تو آپ کو اس میں لطف آئے گا، جب شعور نہیں ہوتا تو یہ بوجھ لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین ایک انرجی ہے، ایک قوت ہے، ایک پاور ہے جو اصل اس کی حقیقت ہے. آج ہمارے ہاں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم لبادہ تو دیکھ لیتے ہیں لوگوں کا، ہمارے ہاں تو یہ ایک سلسلہ بن گیا کہ فلاں کے ہاں اس کا حلیہ ایسا ہے، اس کی داڑھی ایسی ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کا حجاب ایسا ہے، اس کی ابا قبا ایسی ہے. لیکن یقین کیجئے آپ سے یہ سب نہیں، آپ سے وہ انرجی، قوت جو آپ کی روح کی بنتی ہے اس کا سوال ہوگا کہ آپ نے کس حد تک کائنات کو مثبت کرنے میں اپنی اصلاح کی، اپنی اعمال صالحہ کی وہ انرجی ڈالی جس سے کہ استحکام عالم بھی بنا، آپ کی روح کو قوت ملی. اور اس نے جب بدن چھوڑا تو وہ جو سفر ہے اس کو بلیک ہول میں سے آگے جانا ہے. آپ نے بلیک ہول تک تو پڑھا ہے، سائنس بتا رہی ہے آپ کو کہ ایک بلیک ہول اور اس کے پیچھے کتنی کائناتیں ہمیں نہیں پتا، لیکن پروردگار عالم نے تو ہمیں بہت پہلے سے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ یہاں تم وہاں تک کا شعور بھی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ایک سائنس کی ترتیب ہے جو بہت وسیع ہے. مجھے اس وقت اپنے دوسرے مدعا کو لے کر چلنا ہے. وہ بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ سائنس کے حساب سے کتنے ہزار سال سفر ہے نور کا، روشنی کا، جو یہاں تک پہنچنے میں اس کو درکار ہوتا ہے دوسرے پلانیٹ سے، دوسرے سیاروں سے. تو یقین کیجئے کہ پروردگار عالم کی ذات ہمیں یہ سب کچھ بتانے اور اشارے دینے کے لیے اسی لیے راغب کر رہی ہے، اس طرف رجوع ہمارا ہو رہا ہے تاکہ ہم اس منزل تک پہنچنے کے اہل ہو سکیں. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جب علم نہیں ہوتا تو بدقسمتی سے ہمیں بتانے والے ہی اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شروع میں اگر ٹائپ رائٹر بنا تو اس وقت کے علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے، اگر اذان دینے کے لیے لاؤڈ سپیکر بنا تو یہ حرام ہے.
یعنی کہ جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، تو ہم ہر چیز کو ناجائز اور حرام کر کے اپنی ترقی کو مفلوج کر لیا کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس خوبصورتی سے اپنے دین کو سمجھیں تاکہ ہمیں اس کے مقصد کا مطلب اور مقصد سمجھ میں آ جائے۔ یقین کیجئے دین محض جو ہم نے سمجھا ہے کہ نماز روزہ کر لیا، ہولیا دوپٹہ باندھ لیا، یا ہم نے ٹوپی پہن لی، یا داڑھی رکھ لی، یا شلوار اونچی کر لی، یا میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، تو میں دین پر کامل عمل پیرا نہیں، قطعاً۔ دین آپ کو اخلاق حسنہ سکھاتا ہے، دین آپ کو اس زندگی میں جینا سکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے میری بندگی کرو اور کھاؤ پیو عیش کرو۔ دیکھیے پروردگار عالم آپ کو اور کیسے بتائے گا، کیسے سمجھائے میرا خدا، جب وہ ہر بات کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی ہر چیز کو سمجھنا سیکھنا اپنی ذات کے اندر سے ضروری ہے۔ تو اب ہمیں اسی منزل پر آنا ہے کہ میں اپنے اس خوبصورت دین کو کیسے جانوں، کیسے سمجھوں، کیسے اس کا وجدان حاصل ہو۔ ایک ہوتا ہے علم، علم جب ذات کے اندر جاتا ہے تو ذات سے وہ اپنے شعور کو اپنی ذات کے اندر اس انرجی کے ساتھ اپنے خالق سے منسلک ہوتا ہے۔ اپنے خالق کی انرجی سے جب منسلک ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ عالم وجدان میں جانے لگتا ہے، یعنی وہ علم اس کو ایک وجد میں لے آتا ہے، ایک ایسے عالم میں لے آتا ہے جہاں سے اس پر حقیقتیں آشکار ہونے شروع ہوتی ہیں۔ حقیقتوں کا آشکار ہونا اس کو حقیقت سے متعارف کراتا ہے، تب وہ زمین کی باتوں کو، آسمان کی باتوں کو، یونیورس کی باتوں کو اور اصل مقصد کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو اب جب وہ کوئی بات اتنی معرفت کی کر دے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اس کا تو وجدان ہی بہت اعلیٰ ہے۔ ادراک بھی یہی ہے کہ آپ اس درک تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ درک لگا لینا، کسی چیز کا حاصل لے لینا۔ علم کتابیں پڑھنا نہیں ہوتا، یقین کیجیے، سمجھتے آئیے، علم محض کتابوں کا پڑھنا نہیں ہوتا۔ کتابیں محض آپ کو معلومات دیتی ہیں، علم آپ کو ذات کے اندر سے وجدان و ادراک و فہم کی منزل پر لے کر جاتا ہے۔ ہم کو کس چیز کا وجدان چاہیے، کس چیز کے ادراک چاہیے؟ خالق کل کا۔ اب دیکھیے آج کل ایک یہ پینڈیمک جو یہ وبا پھیلی ہے دنیا میں، غور کیا کیجیے ایسی سی باتوں پہ۔ اس میں کرۂ ارض کا ہر انسان متاثر ہو رہا ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے یہ وبا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے۔ اب یہاں پہ کوئی بھی فخر کر کے نہیں بتا سکتا میں یہودی ہوں تو خدا کا منظور نظر ہوں، میں عیسائی ہوں تو خدا کا منظور نظر ہوں، یا میں بت پرست ہوں تو خدا کا منظور نظر ہوں، یا میں ایک بدھا ماتا ہوں تو میں خدا کا منظور نظر ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں خدا کا منظور نظر ہوں۔ اب مسلمانوں میں چلے آئیے، میں شیعہ ہوں تو خدا کا منظور نظر ہوں، میں سنی ہوں تو میں خدا کا منظور نظر ہوں، حدیثی ہوں، تبلیغی ہوں، بریلوی ہوں، احمدی ہوں، وٹ ایور جتنے بھی ہم نے سلسلے بنا رکھے ہیں، کوئی ایک شخص بھی یہ فخر نہیں کر سکتا کہ میں اس وبا یا اس عذاب سے بچ جاؤں۔ بہت قابل غور بات ہے، اگر ہم سب اس پہ غور کریں۔ اس میں نہ کوئی گنہگار اور نہ کوئی پارسا، نہ کوئی اپنا نہ کوئی پرایا، نہ کوئی خاص اور نہ کوئی عام، کوئی بھی نہیں بچ رہا۔ تو غور کیجئے کہ اگر یہ وبا ہمارے لیے خاتمے کا باعث ہے تو پروردگار عالم کی کل مخلوق اس میں انوالو ہے۔ وہ اپنی پوری مخلوق کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ جو ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ خود ہماری ذات کے لیے بہتر ہے۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو راستہ دکھایا، یہ نہایت آسان راستہ تھا۔ ان کے اہل بیت اطہار نے اپنے عمل سے، خود رسالت نے فرمایا کہ علی میں نے نزول قرآن پہ جنگ کی، یعنی جنگ کا مطلب کہ محنت کی، ایک جنگ تھی کفار کے ساتھ، اس کو پھیلانا، ترویج کرنا، پہنچانا، بتانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خون کی بھری ہوئی تلوار اٹھائی، میں نے جنگ کی یعنی کہ میں نے اتنے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس مقام پہ پہنچا کہ میں نزول قرآن کو کامل کر سکا۔ اب تم اس کی تعویل پہ جنگ کرو گے، یعنی اس کو پھیلانے میں۔ تو اب ان کا اسوہ حسنہ، اسی لیے خدا نے
कोई भी बात ऐसी मत कीजिए जो अपनी जात से पैदा की गई। ये देखिए कि खुदा और उसके रसूल ने क्या फरमाया। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे अहले बैत करीबी। अब रिसालत ने क्या फरमाया कि मेरे अव्वल, औसत और आखिर सभी के सभी मोहम्मद, यानी कि मेरा अमल करने वाले, मेरी तालीम पे चलने वाले, मेरे किरदार को प्रेजेंट करने वाले हैं। एक लॉजिक है। अब पूरी दुनिया लेने वाली है और महज ये देने वाले हैं। हमने क्या किया कि हमने खालिक कुल को अपनी मीरास समझ लिया और दूसरे का हमने कत्ले आम शुरू कर दिया। अब दुनिया में देखिए यही हो रहा है। वो फलाह अकीदे का है, वो हर एक को अपनी सोचो फिक्र में पनपने के लिए परवरदिगार आलम ने पूरा मौका अता फरमाया है। जो उसने लेना है, जो उसके साथ होना है, वो उसका और उसके खुदा का मामला है। अगर आपके पास कोई अच्छी बात है तो वो पहुंचा दीजिए। वो जो खालिक कुल है, जब तक उसकी मारिफत ना होगी हम कभी भी मंजिल कमाल पर खुद नहीं पहुंच सकेंगे। मार्फत इलाही की कोशिश कीजिए। अपनी इबादत पे गरूर मत कीजिए कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, मैंने आज इतना कुरान पढ़ लिया अरबी जबान में जिसका मुझे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया, आज मैंने इतनी तस्बीहात पढ़ी हैं तो मैंने इससे, बेशक उनसे जो एनर्जी ऑफ पावर है वो तो क्रिएट होता है, लेकिन जब तक आप उसको समझ नहीं पा रहे, वो अपनी मंजिल तक नहीं आ रहा। एक ऐसी डिवाइस आप अपने मोबाइल को लगा दीजिए जो इसके साथ मुंसलिक होने की अहल नहीं है, तो दिन रात रखिए, उसके पास एनर्जी भी है, इसके पास रिसीव करने की ताकत भी है, लेकिन जब तक उनको आपस में तमस्सुक नहीं होगा, उनका सिलसिला एक नहीं हो जाएगा, तब तक आप उससे फायदा हासिल नहीं कर सकते हैं। जिंदगी को लॉजिक तौर पर सोचिए, लीजिए और आगे बढ़िए। तालीमात खुदा और रसूल इसलिए हैं कि हम इस जिंदगी के लाया अमल को बआसानी समझ सकें और तय करने के अहल हो जाएं। हमें पहले क्या कहा गया, क्या रिवायात हुई, कितने रावियों ने हमें क्या बताया, अहदीस ने हमें क्या बताया, वो सब कुछ आज का नौजवान या पहला भी कोई भी नहीं उसको उस तरीके से ले रहा जिस तौर से हमें बताया गया था। क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि इसमें इतनी इख्तलाफात हो चुकी हैं, इतने खुराफात आ चुके हैं, इतने रद्दो बदल आ चुके हैं, इतनी तब्दीलियां हैं इसके बीच में कि जो हमको असल को समझने से आजिज किए हुए हैं। तो मार्फत परवरदिगार, मैं अपने एक कलाम से कि जो कुरान मजीद की आयात को शेरों में इकट्ठा किया है, मैंने चाहा है कि मार्फत इलाही का सिलसिला थोड़ा इस साथ साथ में शुरू किया जाए, ताकि जब हम बात करें तो हर चीज मुकम्मल तौर पर हमारे अहाता फहम समझ में आ जाए कि हम लोग खल्क ही मार्फत इलाही के लिए हुए। करबला क्या है? मार्फत इलाही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हल मिन्ना से यंसुरना, है जो मेरी मदद करे, यानी मेरे मकसद को, मेरे पूरे करबला को समझता हुआ मेरे साथ उस तरह खड़ा हो जाए जो मैं समझाने के लिए सारा कुनबा, सारा घर लुटाकर और बताकर, सबूत देकर दुनिया से इस आलम में जा रहा हूं कि देखो जो भी करना मेरे साथ तभी खड़े होगे जब मार्फत इलाही की उस मंजिल पर फाइज होगे जहां तुम्हारा और खालिक का राब्ता एक हो जाएगा। जब वो कहेगा कि ए नफ्स मुतमइना चला आ, तो मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। परवरदिगार आलम, तू तो राजी हुआ कि तेरे लिए उसने सब कुछ लुटाया, लेकिन वो कैसे राजी होगा जिसका सब कुछ लुट जाएगा? तो यही वो मंजिल है। वो तभी राजी होगा जब उसके पास मारिफत होगी, तो वो कहेगा कि तूने मुझे जो साजो सामान, जो सिलसिले, जो मोहब्बत के दर्जे, अकीदतें, कुर्बतें इस कायनात में इस कदर उनमें मुझे तूने मर्ज दिया, एक कर दिया, मैंने वो सब कुछ तेरी दी हुई, चूंकि वो मारिफत की उस मंजिल पर फाइज था, वो शख्स की वो जानता है कि जो कुछ है मेरे खुदा का सिलसिला है, उसने बनाया है, उसने एक एक्सपीरियंस करना है, उसमें मुझे रखा गया है, बताया गया है, बिठाया गया है और मैंने इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो अब वो जब पाया तकमील तक पहुंचाएगा तो खुद ब खुद उस मंजिल पर आएगा कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी है तो वाकई मैं तुझसे भी राजी हूं कि तूने मुझे इतने खूबसूरत अमल के लिए, दुनिया में बजा लाने के लिए, ये सआदत, ये इज्जत, ये मकाम, ये मर्तबा कि मैं इमाम आली मकाम कहलाते हैं, वो दर्जा तूने अता किया। और सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक, कयामत तक के लिए उस हस्ती को, उसके कारे,
عالی کو پروردگار نے ہر انسان کے دل میں ایک محبت اور احترام، عقیدت اور نجات کا باعث بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو امام حسین سے محبت کوئی آپ کا کمال نہیں ہے یا آپ کے ذات کے نور کی وہ انرجی ہے جو طہارت نفس سے مل جایا کرتی ہے، اور جب مل جاتی ہے اور اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یقین کیجئے کہ ہم نے اس قیمتی تحفے کو، اس نادر نعمت الہی کو ضائع کر دیا۔ لہٰذا جو بھی عمل کیجئے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ان چیزوں سے پاک رکھ کے خالق کل کو سمجھنا ہے، جو اپنی خلقت کے لیے پورے کا پورا برابر ہے، نعمتیں دے رہا ہے تو ہر ایک کو دے رہا ہے، بغیر دیکھے سنے کہ کون سا مذہب ہے، کون اپنے آپ کو اعلیٰ ورفا سمجھ رہا ہے، کون بہتر سمجھ رہا ہے۔ دیکھیے جب محشر میں ہم لوگ روبرو، ہمارا یقین ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ہر ایک اس کو مان رہا ہے کہ ایک نہ ایک آخرت ہے۔ جو نہیں بھی مانتا اس کو بھی پتا ہے کہ میرے اندر بدن میں مانے نہ مانے لیکن لاشعوری طور پر یہ یقین ہر ایک کو ہے کہ میرے اندر جو انرجی اور پاور ہے یہ یوں ہی ختم ہونے والی نہیں، یہ کہاں سے آئی، یہ کہاں جائے گی۔ ظاہر ہے کہ سلسلہ حیات آگے چل رہا ہے، تو جس نے بھی اپنی زندگی کے اس سلسلے کو سمجھا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا کسی نہ کسی مرکز سے تعلق ہے۔ اپنے مرکز سے کے تعلق سے کبھی بے بہرا نہ ہوئیے، اور معرفت کے سلسلے میں نے جو اپنے خدا کی ذات کو اس طریقے سے پایا کہ جب میں اس کی منزل قربت میں ہوتی تھی تو میں گفتگو کرتی تھی، اور اس گفتگو سے کچھ الفاظ ایسے نکلتے تھے کہ جو میں بعد میں لکھ لیتی تھی، اور سب نے کہا آپ تو بڑی اچھی شاعری کرتی ہیں، تو میں مسکرا اٹھتی تھی کہ میں نے شاعری تو نہیں کی، میں نے تو اپنا ایک سفر کا جو حال تھا وہ اس بے حال ہوتے ہوئے میں نے بیان کیا، اور لوگوں کو وہ اچھا لگنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حقیقت حق ہر روح کی تمنا ہے، ہر روح کی طلب ہے۔ میں نے دیکھا کہیں کلیسا ہے، کہیں مسجد ہے، کہیں امام بارگاہ، کہیں مسجد، کہیں مندر، کہیں ٹیمپل، کہیں گرجا، کہیں کچھ، ہر جگہ خدا کے گھر بنے ہوئے۔ تو ایک انسان جب ایک ایسے راستے پہ چلتا ہے، اس راستے میں وہ اپنے خدا کی وہ منزل، وہ ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور میرا عالم یہ تھا، میں یہ شاعری جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جنہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو واضح کرتی ہوئی آگے بڑھوں گی انشاءاللہ۔ یہ معرفت کی منزل کا وہ سلسلہ ہے جو آپ کو بھی معرفت کے قریب لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کہ میں نے عرض کیا کہ چلی میں تلاش مکان میں اس کا مکان ڈھونڈ رہی تھی، کون سا اس کا مکان ہے، یہ اتنے نام کے گرجا، کلیسا، دس اینڈ دیٹ، اور اس کا اصل مکان کون سا ہے؟ چونکہ میں اس کے عشق میں مخمور تھی، مسرور تھی، میں اس کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ میں ان بلڈنگوں کو دیکھتی تو میں کہتی میرے پاس ڈھونڈنے کے لیے زاد راہ کیا ہے میرے ساتھ؟ ایک عشق۔ زاد راہ کہتے ہیں اس سامان کو جو کسی سفر پہ آپ نکلتے ہیں تو آپ کو راستے کے لیے، ضرورت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اوڑھنے پہننے کے لیے، کچھ بھی آپ کو جو بھی ضرورت پڑتی ہے، سفر کے راستے کی ضرورت کے سامان کو زاد راہ کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ چلی میں تلاش مکان میں لیے زاد راہ میں عشق کو۔ اب میں اپنے اس ساتھ کے عشق کو لے کر، میرا زاد راہ تھا، سامان سفر تھا، اس کو لے کر چلی تلاش میں، اور میں اس کا گھر ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اور میں اس مستی میں وہاں آگے بڑھتی گئی کہ ایک دن مجھے یہ پتا چلا کہ وہ ان مکانوں میں نہیں ہے، وہ تو لامکاں ہے۔ لامکاں کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے، اور وہ ہر شے میں موجود، وہ ایک مخصوص مکان میں نہیں ہے۔ جب مجھے یہ ادراک حاصل ہوا، جب میں اس معرفت کی منزل پہ آئی، تو میں نے عرض کیا کہ چلی میں تلاش مکان میں لیے زاد راہ میں عشق کو، کہ جنون شوق وصال میں، یعنی مجھے جنون تھا تیرے ملنے کا، شوق کا جنون تھا مجھے، کہ جنون شوق وصال میں تیرے لا مقام میں اتر گئی۔
میں تیرے لا مقام میں اتر گئی، یعنی کہ لا مقام وہ تھا کہ جہاں وہ ایک مقام پہ مخصوص نہیں تھا، بلکہ وہ ذرے ذرے سے مجھے مل گیا۔ وہ لا مکان ہر مکان میں تھا، کوئی اس کا ایک مکان نہیں تھا، وہ جو لا مکان تھا میں اس کے لا مکان میں اتر گئی۔ اور وہ جنون تھا کہ وصال تھا، وہ جنون تھا کہ وصال تھا۔ اب جب آپ اس منزل پہ آ جاتے ہیں تو آپ پر ایک عالم ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، آپ لطف وصال میں غرق ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ جنون تھا کہ وصال تھا، مجھے ہوش ہی نہ کوئی رہا۔ پھر انسان اپنے ہوش و حواس سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ عقل و فکر سے، ماحول سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر جو مرضی اس کو کوئی کہتا رہے، جو مرضی اس پہ کوئی قدغن لگاتا رہے، لیکن وہ اپنی پاکیزہ مستی میں اپنے خدا کی ذات کے قرب سے اس طرح مالا مال ہو جایا کرتا ہے کہ زمانے کی فکر نہیں رہتی اور خالق کا عشق اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یقین کیجئے اس کے بعد جب یہ منزل ہو تو کوئی بھی انسان ماتی دنیا کے خطاؤں، گناہوں، لالچوں، ہوسوں ان سے بالکل مبرہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تب وہ ایمان کے اس درجے پر پہنچتا ہے جہاں سے تقوی کی منزل شروع ہوتی ہے، معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جنون تھا کہ وصال تھا، مجھے ہوش ہی نہ کوئی رہا۔ اور یہ بہت درد، ایک میٹھا درد محبت اور عشق ہے۔ یہ خدا کی ذات کا قرب معمولی طاقت نہیں ہے۔ وہ جنون تھا کہ وصال تھا، مجھے ہوش ہی نہ کوئی رہا، اور اسی کرب و مستی میں بے خبر، اسی کرب و مستی میں بے خبر کڑے امتحان میں اتر گئی۔ یہ کرب درد بھی اور مستی بھی، یہ ایک میٹھا درد محبت ہے جس کو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں۔ اسی کرب و مستی میں بے خبر کڑے امتحان میں اتر گئی۔ اب یہ کڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ زمانہ آپ کو کچھ کہتا پھرتا ہے، آپ کسی مستی میں کہیں کہ کہیں چلے جاتے ہو، آپ کو دائیں بائیں کی فکر نہیں رہتی، آپ اپنے محبوب کے وصال میں اس قدر غرق ہو جاتے ہو کہ آپ کی ذات کے اندر سے نور اس طرح وائبر کرنے لگتا ہے جیسے ہزار ہاف برنر جل رہے ہوں۔ یہ عرفان کی منزل ہے، یہ معرفت کا وہ پہلا زینہ ہے جہاں سے آپ قرب الہی کی اس کمال میں، اس منزل میں اس طرح غرق ہو جاتے ہو کہ آپ اپنی ذات کے اندر ہی ایک طوفان بپا پا لیتے ہو۔ پھر مصائب اور آلام اس طرح آتے ہیں آپ پر کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ میں ان میں الجھوں یا اپنی ذات کے نشے میں جاؤں۔ اور اس وقت ہر قیامت، ہر امتحان آپ کو بہت معمولی سا لگتا ہے۔ آپ ذات کے نشے کے اندر جہاں خدا کا نور، آپ کی روح اس قدر قوی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ہر امتحان کو، ہر منزل کو ایک راستے کے سفر کا ایک تجربہ سمجھ کر اس طرح اختیار کر لیتا ہے کہ معمولی سی بات بن جاتی ہے اور وہ بآرام اس سے نکل جاتا ہے۔ اور میں یہی عرض کرتی ہوں کہ زندگی میں جو آتا ہے آنے دیں، جو جاتا ہے جانے دیں، اپنے خالق کل، مالک برحق کی عطا کو عطا سمجھ کر لیجئے کہ یہ نادر تحفہ ہے جو آپ کی زندگیوں میں وہ آپ کو اس لیے دے رہا ہے کہ وہ جو صفت اس نے آپ کی ذات کے اندر اپنی رکھی ہے وہ اس کو خود آزماتا ہے اور آپ کو وہ قوت دیتا ہے۔ اس لیے ہم کیا سنتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں کسی کو اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنا اس کے پاس قوت صبر ہوتا ہے اتنا ہی میں دیتا ہوں۔ یہاں یہ نقطہ میں آپ لوگوں پر واضح کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم نے انسان کو فلیکسیبل بنایا ہے، یعنی ایک الاسٹک کی طرح۔ اگر آپ موٹے ہو جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں تو آپ پتلے ہو جاتے ہیں، آپ کا بدن فلیکسیبلٹی رکھتا ہے، یعنی کہ اس میں وہ الاسٹک کی طرح کشش ہے، جیسے اس کو کھینچ لو، ٹائٹ کر لو، چھوٹا کر لو، نہ دھیان دو تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، موٹا۔ اسی طرح آپ کی سوچ و فکر میں بھی یہی فلیکسیبلٹی ہے، یہی لچک ہے، آپ کی روح میں بھی یہی موجود ہے۔ آپ جتنا چاہیں روح کو چھوٹا، تاریکی میں اس کو مدہوش اور خوابیدہ کر دیں، یا اس کو اپنی اس قدر
ہمت، طاقت، جدوجہد، پاکیزگی، طہارت، نفاست، نیک اعمال سے اتنا قوی کر دیں کہ وہ دوسرے کی ذات کے اندر جھانکنے کی اہل ہو جاتی ہے. اس کو بہت طاقت ہے. وہ نفخت تو من روحی کے مصداق ہے. کہتا ہے کہ میں نے آدم کا پتلا بنایا تو اپنی روح کو اس میں داخل کیا. وہ امر ربی ہے، وہ پروردگار عالم کا حکم ہے، امر ہے، اس کا اختیار ہے، وہ ہے آپ کی ذات کے اندر. آپ اپنے آپ کو کیوں گھٹیا سمجھ رہے ہیں؟ قوت پیدا کیجئے، اٹھئے، آگے بڑھئے، اور اس دین میں، دنیا میں اپنی ذات کو اتنا قوی کر دیجئے کہ معلوم ہو کہ پروردگار عالم کی اعلیٰ صفت ہیں آپ. اور پھر میں نے کہا کہ وہ جو ایک خلش تھی دبی دبی، یہ بچپن سے ایک تڑپ، اور ہر ایک میں ہوتی ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا خدا کیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ کر دیا ہوا، اور مادیت کے جو سلسلے سامنے ہیں انہی میں غرق ہو گئے ہیں. وہ جو ایک تڑپ تھی سی ازل سے تھی، شروع سے، وہی آب جی میری راہ میں. وہ جو ایک تڑپ تھی ازل سے تھی میرے، وہ جو ایک خلش تھی دبی دبی، وہی آ بچھی میری راہ میں. وہ جو ایک تڑپ سی ازل سے تھی، میرے قلب و جاں میں اتر گئی. جب وہ قلب و جاں میں تڑپ اترتی ہے تو پھر تسکین ذات سے اٹھتی ہے. یہ خالق کل کا کمال ہے، اس کی معرفت ہے. دوسروں پہ انگشت نمائی چھوڑ دیجئے، اس کو اپنی ساری مخلوق عزیز ہے. وہ ہر ایک کو ایک ہی سلسلے سے آزماتا ہے. صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے پاس کمال انرجی، معرفت و خوشنودی، قرب خداوندی زیادہ ہے، اور کون اس کے وسیلے سے اپنے کمال اور اپنے مقام تک پہنچنے کا اہل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کوئی عالم دین ہو یا کوئی بتانے والے ہوں، سارے نہیں، اکثر میں نے کثرت ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو بہت اس میں زوم میں، احساس میں کہ بزرگی اور برتری کے میں محسوس کرتے ہیں، اور دوسرے کو بہت گھٹیا اور ادنا اور اس کو بری طرح سے سلوک کرتے ہیں. جھاڑ دیں گے، غصہ ہو جائیں گے، بھول جائیں گے کہ اللہ کی ایک صفت میرے سامنے موجود ہے. وہ مجھے ایک وقت دے رہا ہے، ایک امتحان سے گزار رہا ہے تاکہ میں سمجھوں، جانوں اور آگے بڑھوں. تو ابھی اسی طرح یہ عشق میں جب آپ اتر جاتے ہیں تو یہ منزل اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ آپ پھکنے لگتے ہیں. آپ چاہتے ہیں مجھے فوراً روبرو میرا خدا چاہیے. یعنی آتش عشق جب بڑھتی ہے تو بھڑک بھڑک کے وہ آپ کو ایک ایسی طلب میں لے آتی ہے جہاں آپ ہر حال میں فوری طور پر وہ تسکین چاہتے ہیں، جیسے سمندروں کے پانیوں میں آپ اندر اتر جائیں، کیونکہ یہ عشق پروردگار کی آتش بہت تیز ہوا کرتی. تو میں نے کہا کہ کڑی دھوپ کی طرح ہوتی ہے. کڑی دھوپ میں تھی کھڑی ہوئی، پڑی شجر موسیٰ پہ یہ نظر. جب دھوپ کڑی ہوتی ہے تو آپ کوئی سایہ ڈھونڈتے ہیں، تو میں نے وادی مقدس میں جناب موسیٰ کو ایک درخت کی طرف جاتے دیکھا. انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے جب آگے بڑھے آگ لے آؤں کہ وہ میرے خانوادے کے لیے باعث راحت بن سکے. تو میں نے تو اس درخت کو دیکھا کہ کڑی دھوپ میں تھی کھڑی ہوئی، پڑی شجر موسیٰ پہ یہ نظر. میں طلب میں تھی کسی چھاؤں کی، میں تو اس چھاؤں کو جانے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ میں شمس جاں میں اتر گئی. کہ وہ جو پورے کا پورا سورج یعنی خدا کی ذات تھی، میں اسی میں اتر گئی. کیونکہ جب موسیٰ آگ لینے گئے تو درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا خدا ہوں. تو میں نے کہا کہ کڑی دھوپ میں تھی کھڑی ہوئی، پڑی شجر موسیٰ پہ یہ نظر. میں طلب میں تھی کسی چھاؤں کی کہ میں شمس جاں میں اتر گئی. اور جب کوئی نہیں سمجھتا تو میں کہتی ہوں تو کلی رباب بہار کی، یہ جہاں تو سنگ فروش ہے، اسے کیا خبر کہ تو کس گھڑی دل باغباں میں اتر گئی. آپ کو دل باغباں میں اترنا ہے. آپ کو اپنی ذات کو اپنے مرکز کے ساتھ اس طرح مرکوز کرنا ہے، اس طرح منسلک کرنا ہے کہ دنیا ختم ہو جائیں اور معرفت کردگار حاصل ہو جائے. امام حسین آخری وقت میں بیٹے کے خیمے میں آتے ہیں اور سید سجاد سے فرماتے ہیں بیٹا جب وطن جانا تو میرے دوستوں، شیعوں، اپنوں سے یہ کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں. کوئی پردیس میں مر جائے تو میری غریب الوطنی کو یاد کرنا. اور ٹاپ آف آل جو پیغام یہ اس وقت کے اس موقع پہ تھا
کہ جب سب سے بڑا میرا یہ پیغام ہے کہ میرے ان دوستوں سے کہنا کہ میرے مقصد پر نظر رہے. ہمیشہ غور کیا کیجیے جب بھی آپ امام حسین کی محبت اپنے دل میں محسوس کریں تو فوری طور پر غور فرمایا کیجیے کہ یہ محبت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے. آخری الفاظ ان کے کہ میرے مقصد پر نظر رہے. اگر ہم نے مقصد امام حسین کو مد نظر رکھا اور کسی نے پوچھا کہ مقصد امام حسین کیا تھا تو کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں معرفت الہی کے لیے کر رہے ہیں. تو یقین کیجئے محبت حسین کا تقاضا آپ سے یہ ہے کہ آپ معرفت الہی کو حاصل کریں. ہم اعمال کریں، ہم نماز روزہ کریں، ہم اعمال کریں، ہم اپنے حلیے بھی اس حساب سے رکھیں کہ ہم اس دور میں جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور اپنے حساب سے اپنے خدا کو اس طرح پریزنٹ کریں، پیش کریں کہ ہر شخص خود بخود ہماری راہ پر چلنے لگے. ہم ڈنڈوں سے کسی کو نہیں منوائیں، ہم اپنے کردار سے کائنات کو منوائیں، ہم اپنے عمل صالح سے اپنے خدا کو منوائیں، ہم معرفت الہی کے کمال سے اپنے آپ کو پیش کر کے کائنات سے اپنے خدا کو منوائیں. آج ہم نے ایک عجیب سا سلسلہ بنا رکھا ہے کہ ناموس رسالت پہ اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر دو، اس کو سزا دے دو، اس کو برا کہو، ہم گالی گلوچ، اور یہ ہمیں کبھی بھی دین نے اجازت نہیں. ناموس رسالت کی حفاظت کرنا ہمارے کردار کی پیشگی ہے. جیسے ہم کردار کو پیش کریں گے ویسے ہی اتنا ہی ہم ناموس رسالت کو تقدس دیں گے. ہمارے ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو مولانا بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے حلیے بھی بناتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں پہ اتنی غلاظت ہوتی ہے، جھوٹ، فریب کاریاں، غلط بیانیاں، یعنی ہم ایک روٹین بن چکی ہے کہ ہم غصہ، ہمارے ہاں تو خیر ہمارے ملک میں تو جو حکومتوں کے سربراہی کرنا چاہتے ہیں، ملک کی لیڈر بننا چاہتے ہیں، ان کی زبانیں بھی اتنی غلیظ اور مار کٹائی، یعنی کہ ہم کس جہان میں جی رہے ہیں. ہمارے پاس تہذیب و تمدن کا اتنا سا بھی معیار اپنی ذات میں نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے احسن گفتگو کرنے کے لائق ہو جائیں. تو اپنی گفتگو کو احسن کیجئے، یہی قرب خدا کا سب سے بڑا کمال ہے. ورنہ اسی اندھیرے دنیا میں آئے اور اسی اندھیری دنیا میں اندھیرے میں ہم واپس چلے گئے. تو یقین کیجئے ہم نے زمین کو آج جس حالت پہ پہنچایا ہے یہ ہمارے اعمال کی وہ منفی انرجی ہے جس سے سیاہی، تاریکی اور تباہی ہر طرف پھیل چکی ہے، اور اب ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اگلے لمحات میں جی سکتے بھی ہیں یا نہیں. ہر کوئی خوف کی سیڑھی پہ ٹنگا ہوا ہے، ماں سوا ان کے جو اپنے ادراک میں اپنے خدا کا وہ قرب پائے ہوئے ہیں جس سے کہ وہ اپنی ذات میں سکون، طمانینت اور خوشی کا احساس رکھتے ہیں. اور اسی سے پروردگار عالم ان کو مقام عالی تک پہنچانے میں اپنا وہ پورے کا پورا ان کو حق عطا کرتا ہے، ان کو وہ منزل عطا فرماتا ہے جس سے وہ اپنے اس منزل کو پہنچ سکیں، جان سکیں کہ میری پاک پروردگار عالم منزل کمال ہے کیا، کہ میں تیرے حضور میں کس طرح اس منزل تک پہنچ سکتا ہوں جہاں پر تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میں تجھ سے راضی ہوں. اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پروردگار عالم کو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یقین کیجئے ہمیں اپنی ذات میں معرفت الہی کے چراغ روشن کرنے ہوں گے. اور آپ یہ اسی لیے میں ہمیشہ یہی بتاتی ہوں کہ معرفت الہی کے لیے جو کربلا ہے یہ ہمیں قیامت تک کے لیے ہر روح کے لیے ایک مثال بن گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر مذہب اپریشیٹ کر رہا ہے، ستائش کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کس کی؟ کردار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور میں کہا کرتی ہوں کہ ان کے بہت بہت آئے ہوں گے معرفت دینے والے، بہتوں نے معرفت سکھائی، حاصل کی، ولی بھی بنے، کلندر بھی بنے، لیکن جو کار معرفت ترویج پروردگار امام حسین نے کیا اس منزل پہ کوئی فائز نہیں ہو سکا. ایک عام ظلم ہوتے ہیں، بے شک لوگوں کے ساتھ بہت بہت ظلم ہوتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ معرفت الہی کے مشن کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے جو کام امام حسین نے کیا وہ اور کوئی بھی اس طریقے سے نہیں کر سکا. ہر ایک اپنی اپنی منزل ہے، ایک مقام ہے، ایک سلسلہ ہے جس پہ وہ فائز اور قائم ہے. تو پروردگار عالم نے اس عمل کو، اس کمال کو
وہاں تک پہنچایا جہاں سے ہم اس منزل پر پہنچنے کے اہل ہوئے کہ ہم جان سکیں. اور اس لیے میں کہا کرتی ہوں کہ مت ڈھونڈ زمانے میں عرفان کا رب درباب، مت ڈھونڈ زمانے میں عرفان کا رب درباب، ممکن نہیں دنیا میں پھر کوئی حسین آئے. یہ ترتیبیں ہیں، یہ سلسلے ہیں، ان کو سمجھتے ہوئے اپنی ذات سے عرفان الہی کی اس شمع کو جلائیے جو آپ کو دین کی تسکین دے. دین آپ کو زندگی سکھانے کا، چلانے کے لیے ایک مددگار ہے. پوری کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ صبح کی عبادت کر کے اگر دن میں آپ کے کاموں میں شروع ہو جاتے ہیں اپنے دن کے کام کرنے، تو یقین کیجئے کہ وہ سارے کے سارے عبادت میں شمار ہوتے ہیں. اب یہ انسان کیسے سمجھ سکے گا کہ یہ عبادت میں شمار ہوتے ہیں؟ آپ نے زندگی کے ترتیب کو جو قدرت نے آپ کو دی اس کو اسی طریقے سے آگے بڑھایا جیسے کہ آپ کے خالق نے آپ پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں. تو اب کیوں کہتے ہیں کہ وہ عبادت کر کے، یعنی آپ جب اپنے خدا سے منسلک ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے زندگی کے سلسلے کو بڑھایا جو کہ حکم خدا ہی ہے، تو یقین کیجئے آپ نے ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا عبادت میں گزارا اور شعور سے. اور اسی لیے کہتے ہیں اخلاق عالی سے اپنے آپ کو قرب خدا میں وہاں تک لے جائیے جہاں معرفت خالق کل آپ کو حاصل ہو جائے. اور جب معرفت خالق کل آپ کو مل جائے گی تو آپ نے اپنے ہونے کا حق ادا کیا، آپ نے معصومین سے محبت کا حق ادا کیا. آپ کو پتا چلا کہ میں یہ اعمال و اطوار صالحہ کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، میرا اس میں اینڈ کیا ہے، آخر کیا ہے، زندگی کا اصل کیا ہے. زندگی کا اصل مقصد ہی خالق کی پہچان ہے. روزی روٹی کما کے اپنے آپ کو بڑا بنا کے دولت کو اکٹھا کر لینا میرا حاصل زندگی نہیں ہے، ضرورت زندگی ہے. ضرورت جتنی ہے اس کو پورا کیجئے، لیکن حاصل زندگی کو معرفت الہی سے حاصل کر کے اس مقام پر جائیے جہاں وہ کہے اے بندے میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے، اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے. خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے.